بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ افغان مہاجرین کا انخلاء صرف پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، جرمنی سے اور پھر ایران سے بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ اب تو پوری دنیا میں ان افغان نمک حراموں کو، ان افغان دہشت گردوں کا داخلہ بھی بند کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں افغانی موجود ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر منظم حکومتی، ریاستی، ادارہ جاتی پالیسی کے تحت کریک ڈاؤن، آپریشن، گرفتاریاں، چھاپے اور یہ تمام تر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جو افغانی جن کے حوالے سے معلومات مل رہی ہیں ان کو گرفتار کر کے پاکستان سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو افغان مہاجرین کا انخلاء جو پورے پاکستان میں اس وقت جاری ہے، صرف خیبر پختونخوا میں کچھ مسائل، کچھ ایشوز ہیں جہاں پر اس طرح کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے، اور دوسری جانب تمام صوبوں میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اس کی اپڈیٹ بھی رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے افغانستان اور افغان طالبان کو ان کے اوقات دکھا دی ہے، وہ بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ افغان پاسپورٹ پر امریکی ویزے اور اسائلم کی درخواستوں پر کام بند کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے اور اب کوئی بھی افغانی امریکہ نہیں جائے گا۔ اس حوالے سے پورے، بلکہ صرف افغانیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے انہوں نے بڑا پیغام دے دیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان تعلقات ہوں یا پھر پاکستان میں عدالتی معاملات ہوں یا پھر سیاسی ماحول گرما گرم ہو، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان سے نے 2023 ستمبر کو افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے باقاعدہ پروسیس کا آغاز کیا اور ڈیڈ لائن دی، اور ڈیڈ لائن کئی بار اس میں توسیع بھی ہوتی رہی، ان ڈیڈ لائنز جو آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر پاکستان نے یہ واضح پیغام دے دیا تھا، واضح کہہ دیا تھا کہ پچھلے 40-45 سال سے ہم نے آپ کو مہمان نوازی کی، ہم نے آپ کو بطور مہمان یہاں رکھا، مہمان نوازی کی، اپنے دلوں میں بسایا، اپنے گھروں میں بسایا، اپنے کاروبار میں شریک کیا، اپنے تمام تر جو ایک عام پاکستانی کو سہولیات دستیاب ہیں، تعلیم، صحت، ہر چیز ہم نے آپ کو مہیا کی۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے پاکستان کو بدلے میں کیا دیا؟ پاکستان کو آپ نے بدلے میں دہشت گردی دی، پاکستان کو آپ نے بدلے میں بم دھماکے دیے، پاکستان کو بدلے میں آپ نے خودکش حملے دیے، پاکستان کو آپ نے بدلے میں، ان افغانیوں نے بدلے میں کیا کیا نہیں دیا۔ پاکستان میں ان کی وجہ سے دہشت گردی بڑھی، کرائم میں اضافہ ہوا، چوریوں میں اضافہ ہوا، ڈکیتیوں میں افغانی ملوث، قتل و غارت میں افغانی ملوث، اسمگلنگ میں افغانی ملوث، منشیات فروشی میں افغانی ملوث، یہاں تک کہ پاکستان کے اندر جو زمینوں پہ، پراپرٹیز پہ قبضہ مافیا ہے، ان کے سرغنہ اور ان کی سلطکاری کرنے والے بھی افغانی ملوث۔ یعنی اس تمام تر پروسیس کے اندر آخر پاکستان کب تک برداشت کرے؟ اور پھر اوپر سے پاکستان کے اوپر بوجھ اور الٹا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا۔ اور جب بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ عید یا کوئی اور بڑا تہوار ہو، آپ کسی پارک میں جائیں، ان افغانیوں کی حرکتیں آپ کو صاف صاف نظر آ جائیں گی۔ نہ ان کو اپنی تمیز ہے، نہ اپنی ماں بہن کی تمیز ہے، نہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں ان کی تمیز ہے، نہ ان کو کوئی ریاستی اداروں کا کوئی خوف ہے، نہ پولیس کا، نہ قانون کا۔ یعنی مطلب پیدائشی نمک حرام، پیدائشی ہی حرامی ہوتا ہے۔ اور یقیناً مجھے یہ الفاظ معذرت کے ساتھ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ان کی، میں یہ سارے افغانیوں کی بات نہیں کرتا، لیکن جو چند افغانی ہیں ان کی وجہ سے اب سارے افغان ہی بدنام ہوئے۔ اور حقیقتاً پاکستان میں جتنا بھی کرائم ہوا اس میں 90% سے زیادہ اس پورے پروسیس کے اندر افغانی ملوث پائے گئے۔ اور اس کے بعد پاکستان نے افغانیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا، یا پنجاب میں سب سے بہترین پالیسی کے تحت افغانیوں کو نکالا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آج بھی روزانہ کی بنیاد پر سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے افغانیوں کے خلاف۔ ایک ایک گھر میں تلاشی لی جا رہی ہے، دکانوں میں تلاشی لی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بس اسٹاپ، ٹرمینلز، اس کے علاوہ جو کام کرنے والی جگہیں ہیں، فیکٹریز ہیں، یا جہاں جہاں دکانیں، ہر جگہ سرچ آپریشن جاری ہے، اور ایک ایک کر کے سب کے شناختی کارڈ چیک کر کے جو افغانی ملتا ہے ان کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھی منظم پالیسی راولپنڈی اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ اور لیکن یقیناً میں آج آپ کو بتا دوں کہ جس طرح آپ بہت سارے دوست ویڈیو میں کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی کے، خاص طور پہ اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں آج بھی ہزاروں لاکھوں افغانی بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے بھی افغانی ہیں جنہوں نے پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ بنائے، جعلی دستاویزات بنائے، اور کوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں
بلوچستان کا بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کا بتا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف منظم پالیسی کے تحت نادرا، FIA، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو، وزارت داخلہ کو، پولیس کو، افواج پاکستان کو، ہماری ایجنسیز کو، سب کو متفقہ طور پر ایک ہو کر اس کے اوپر بڑی پلاننگ کے ساتھ ان افغانیوں کا یہاں سے انخلا لازمی طور پر مکمل کرنا چاہے، تاکہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو سکون ہو، پاکستان کی معیشت پر بننے والا یہ بوجھ کم ہو سکے۔ اب اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر اس وقت بھی پورے پاکستان سے جتنے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے وہ وہاں جا کر بدقسمتی سے آباد ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ کریک ڈاؤن نہیں کر رہی ہے اس طرح جس طرح دیگر صوبوں میں کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ پنجاب اور راولپنڈی اسلام آباد میں جس طرح کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ دیگر صوبوں میں اس طرح نہیں ہوا۔ اس طرح اگر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی ہو جائے تو یقیناً پاکستان سے ان افغانیوں کا انخلا ہر صورت پائے تکمیل کو پہنچے گا، لیکن بدقسمتی ابھی بھی میں خود مجھے کچھ معلومات یہ ملی، بہت سارے ہمارے دوست ہوتے ہیں ان سے معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ بہت سارے افغانیوں نے اپنی فیملیز جو پنڈی اسلام آباد میں کام کرتے ہیں اپنی فیملیز لے جا کے پشاور چھوڑ دیا، خیبر پختونخوا میں چھوڑ دیا، اور وہ یہاں بیٹھ کر اپنی مزدوریاں کر رہے ہیں، اپنا کام دھندا، اپنے کاروبار، اپنے سارے کچھ اسی طرح بے دھڑک چلا رہے ہیں، اور فیملیز وہاں پہ خیبر پختونخوا میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے، کوئی نہیں نکال رہا ہے، تو وہاں سے سکون سے دلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر ریاست کو ایک منظم پالیسی بنانی ہوگی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے مل کے، کہ ان افغانیوں کو وہاں سے بھی نکالا جائے۔ اب جو خیبر پختونخوا حکومت جہاں پر افغانیوں کو سہولت کر رہی ہے، افغانستان کی حمایت پہ ہمیشہ سے بیانات دیتی نظر آ رہی ہے، وہیں پر گورنر جو ہیں وہ وفاق کے جو نمائندے ہوتے ہیں خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان اس وقت بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، یعنی افغانی بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے واضح کیا کہ افغانستان کے باشندے بے شک عالمی قوانین کے مطابق ویزے پر تجارت اور سیاحت کے لیے پاکستان آ اور جا سکتے ہیں، لیکن ویزے کے بغیر غیر قانونی طور پر قیام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستانی نے دنیا کے ہر ملک میں ویزے پر آتے جاتے ہیں، جیسے پاکستانی کسی بھی ملک جاتے ہیں، اسی طرح قانون افغان باشندوں کے لیے بھی ہے، وہ ہمارے بہن بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پاکستان میں بطور مہمان، بطور مہاجرین قیام ان کے خواب، ان کی خوب مہمان نوازی کی ہے، لیکن آج افغانستان اسرائیل اور بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یعنی پچھلے 40-45 سال سے ان افغانیوں کو جب سوویت یونین کی جنگ ہو، چاہے وہ امریکی اتحادیوں کی جنگ ہو، تو یہی پاکستان تھا جس نے اپنے دروازے کھولے، اپنے دل کھولے، اپنے تمام تر معاملات میں ان کو شریک کیا، اور کھلم کھلا ان کو پاکستان میں ویلکم کر کے پاکستان میں ان کو زندہ رہنے کے لیے، جینے کے لیے سہولیات فراہم کی، اور آج اسی پاکستان کو یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے امن کے لیے جامع شہادت نوش کی، اور یہ یقیناً حقیقت ہے کہ افغانی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیاں ہوئی، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا بھی رہا۔ اس کے علاوہ افغان پاسپورٹ پر امریکی ویزے اور اسائلم کی درخواستوں پر کام بند ہو گیا ہے، اور یہ امریکہ سمیت یورپین کنٹریز سے دھماکے دار خبر ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی واضح ہو گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو اوقات دکھا دی ہے، اور ایک ایک کر کے ان کو کی حیثیت دکھا رہی ہے وہ کہ کس طرح ان کو کیفر کے داں تک پہنچایا جائے گا۔ افغان پاسپورٹ پر امریکی ویزے اور اسائلم کی درخواستوں پر کام بند۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایسے سخت اقدامات قومی سلامتی کو یقینی بنانے اور عوام کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے افغان پاسپورٹ پر سفر کرنے والے تمام افراد کے لیے ویزوں کا اجرا اچانک روک دیا ہے، جبکہ پناہ کی خواہش مندوں کے اسائلم درخواستوں پر فیصلے بھی معطل کر دیے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام قومی سلامتی کو یقینی بنانے اور عوام کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کو فوری طور پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے اعلان کے ساتھ ہی یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروس نے بھی اپنے فیصلے روکنے کا حکم جاری کر دیا، جس کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کی اسکریننگ اور سیکیورٹی جانچ مکمل ہونے تک کوئی فیصلہ آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ ادارے کے ڈائریکٹر جوزف ایڈلو نے واضح کیا کہ مکمل تصدیق کے بغیر کسی بھی شخص کی درخواست پر کارروائی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز امریکی، آپ کو پتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ تیسری دنیا کے ممالک سے ہجرت کو مستقل طور پر روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایسے افراد کی شہریت بھی منسوخ کی جائے گی جو اندرونی امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ صورتحال اس واقعے کا نتیجہ ہے جس میں وائٹ ہاؤس کے قریب
فائرنگ کرتے ہوئے ایک افغان نژاد شخص نے نیشنل گارڈ کو نشانہ بنایا گزشتہ روز، اور اسی واقعے میں ایک خاتون نیشنل گارڈ جو ہے ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق مبینہ حملہ آور افغانی شہری 2021 میں ریسیٹلمنٹ پروگرام کے ذریعے امریکہ آیا۔ اسے اس پوری صورتحال کا پیش نظر رکھتے ہوئے امریکی اداروں نے امیگریشن سے متعلق سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی، جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو اس کو اسٹوپڈ کہہ کے انہوں نے کہا کہ اس نے ایک تصویر یوں کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ تصویر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو بائیڈن کے حکومت کے دور میں کس طرح افغانستان سے افغانیوں کو جہازوں میں بغیر ویریفیکیشن بغیر دستاویزات کے بھر کر امریکہ لایا گیا، اور آج اس کا صلہ یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور اسی لیے اب امریکہ میں مقیم ہو یا پھر دنیا بھر کے کہیں پر بھی افغانی ہوں یا پھر پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کاروائیاں بہت سخت کی جا رہی ہیں، اور یقیناً اس حوالے سے بڑے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔